عزیزان گرامی، سب سے پہلے ولادت باسعادت حضرت ابو الفضل العباس کی مناسبت سے میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل ولادت تھی جناب امام حسین علیہ السلام کی، 15 شعبان کو ولادت ہے جناب صاحب العصر علیہ السلام کی۔ ان تمام مناسبتوں سے آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک اور اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے آپ سب کو سلامتی اور خیر عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے کہ مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس بابرکت دن میں آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ مولانا امیر حیدر صاحب کا مسلسل اصرار اور مسلسل رابطے ہمیں کھینچ کر یہاں لے آئے۔ مصروفیات بہت زیادہ ہے، لیکن ہم چونکہ طے کر لیا تھا ہم نے، تو جب طے کر لیں تو پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ آج سردار وفا کی ولادت کا دن ہے، اس لیے میں نے بھی جو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ آیت بھی آیت وفا ہے۔ آیت بڑی مختصر ہے کہ عہد کو وفا کرو، جو عہد کرو وہ پورا کرو اور اس کو وفا کرو، اس لیے کہ جو عہد و پیمان باندھتے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے اور بھی پروگرام ہے، بہت سے عہد ہم نے دیکھے جو پورے کیے گئے اور اس کے نتائج ملت اسلامیہ کے لیے، امت کے لیے بہت بہترین آئے۔ یہ اور بات ہے کہ امت اس عہد کے پورا کرنے سے کوئی بہتر فائدہ نہ اٹھا سکی۔ بڑا مشہور عہد ہے جو کیا گیا دعوت ذوالعشیرہ کے دن۔ ذوالعشیرہ قبیلے کو دعوت دی تھی پیغمبر نے، کہا گیا سب کو دعوت دی اور سب کو کھانے پہ بلایا، جس میں ابو لہب بھی تھا اور بہت سے دوسرے لوگ تھے، اور پیغمبر گرامی قدر نے جو خطاب فرمایا اس کے بہت سی اور باتیں تھیں، اور آخر میں کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے جو اسلام کو پھیلانے میں میرا ہم رکاب ہوگا، جو بھی میری مدد کرے گا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، تو وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا اور خلیفہ ہوگا۔ شروع بات یہاں سے ہوتی ہے، اختتام غدیر پر ہوتا ہے۔ عہد کیا پیغمبر نے، یہ عہد تھا جو پیغمبر نے کیا، یہ وعدہ تھا جو پیغمبر نے، یہ زبان تھی جو پیغمبر نے دے دی کہ جو میری مدد، اس وقت علی ابن ابی طالب، ایک صرف مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ اس کا مقصد ہے کہ عہد ہو گیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا اور خلیفہ کا لفظ موجود ہے وہاں۔ اور جو کچھ کہا ابو لہب نے وہ آپ جانتے ہیں، اٹھ کے چلے گئے اور کہا، ابو طالب کو کہا کہ تم اپنے بھتیجے اور بیٹے کو تسلیم کرو، ہم تو یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر، یہ عہد تھا جو پیغمبر نے کیا، اور غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن پیغمبر نے اس عہد کو وفا کیا۔
مدد کی تھی علی ابن ابی طالب نے، زندگی بھر مدد کی۔ پیغمبر کا آخری حج تھا اور آخری موقع تھا جس میں پیغمبر گرامی قدر نے عہد اپنا جو کیا تھا اس کو پورا کیا، اور بھائی کو دنیا کے سامنے بازو پکڑ کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ بہت بڑا عہد تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی تاریخ میں بڑے عہد موجود ہیں، بہت سے عہد موجود ہیں، میں ان کا اب تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، تسلسل سے آئیں، جب پیغمبر سے آگے بڑھے تو بہت سے عہد ہیں جو کیے گئے تاریخ میں، اور ان کو ہم نے وفا ہوتا دیکھا۔ عباس نے بھی عہد کیا تھا بھائی سے، عباس جن کی سن 26 میں ولادت ہوئی، باپ کے زیر سایہ پرورش پائی، سن 50 تک بھائی سردار حسن کے زیر پایا تربیت پائی، سن 61 تک حسین کے زیر سایہ زیر تربیت رہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وفا کا وہ نمونہ جو دنیا کے سامنے آج بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے، وہ وفا ہے جو عباس نے نبھائی ہے۔ ہم علم عباس کس لیے اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہم اس وفا کی طرف اشارہ ہے، یہ علم کرتا ہے جو وفا کربلا کے اندر عباس نے حسین ابن علی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کی ہے۔ یہ علم ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم بھی اسی وفا کے راستے پہ چلتے رہو۔ میں ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ہم نے عہد کیا تھا، اس ملک کے ساتھ کہ ہم بنائیں گے آپ کو، ہم آپ کو بنائیں گے، اس ریاست کو قائم کریں گے، یہاں ایک ملک ہوگا، ایک ریاست ہوگی جو ہمارے حقوق کی نگہبان ہوگی، ہماری آزادیوں کا تحفظ کرے گی، ہماری عزت و آبرو کی نگرانی کرے گی۔ سب مل کے، شیعہ سنی مسلمانوں نے سب نے مل کے یہ ملک بنایا تھا، اور یہ یاد تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ اب بھی سنتے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ خود ایک عہد ہے، خود ایک وعدہ ہے، ایک قول ہے اور ایک قرار ہے، جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے عہد کو ہر میدان میں نبھاتے رہیں۔ عہد کیا تھا اس ریاست کے ساتھ، اس ریاست نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا۔ پاکستان نے میرے ساتھ، میرے آباء و اجداد کے ساتھ، میرے بچوں اور نسلوں کے ساتھ عہد کیا تھا کہ تم میرے بنانے میں کردار ادا کرو، میں تمہیں عزت بھی دوں گی، میں تمہارا تحفظ بھی کروں گی، تمہاری آزادی کا، تمہارے وقار کا، تمہارے حقوق کا، تمہیں انصاف دوں گی، تم پہ قانون بلا امتیاز کا نفاذ ہوگا۔ قانون میں دو چیزیں نہیں ہوں گی کہ کسی پر لاگو ہو اور کسی پر نہ ہو، غریب کے لیے الگ ہو اور امیر کے لیے الگ ہو، یہ تضاد مجھ میں نہیں ہوگا۔ ہم نے عہد کیا تھا، ہم نے قربانیاں دی، ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، نسلوں نے قربانیاں دی، گزشتہ نسلوں نے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست نے، پاکستان نے ہم سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کا تحفظ کریں گے، آپ کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یہ عہد تھا ہمارے ساتھ۔ کیا وہ عہد پورا ہوا؟ آج آپ دیکھ لیجئے، میں عمومی بات کرتا ہوں، کیا اس ملک کے اندر قانون کا نفاذ ہے؟ کیا اس ملک کے اندر لوگوں کو انصاف ملتا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر میرٹ ہے؟ کیا اس ملک کے اندر دیانتداری ہے؟ میں تمہارے لیے کہتا ہوں، تمہارے امام کا فرمان ہے کہ کسی کی کثرت نماز اور روزہ کو مت دیکھو۔ نماز روزہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، لیکن کثرت نماز اور روزہ کو مت دیکھو۔ معاملات دنیا میں آزماؤ، دیانتدار ہے یا نہیں، سچ بولتا ہے یا نہیں، نماز صبح یہاں سے نماز پڑھے اور 10 بجے جا کر کچہری میں جھوٹی گواہی دے، یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، یہ عہد کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے
پاکستان کی صورتحال ہماری ذمہ داری بھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں ہمارا کردار، یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی حقیقت ہے جو سب جانتے ہیں. تمام مسلمانوں نے کردار ادا کیا، ہم نے بھی کردار ادا کیا، بلکہ ہم نے پاکستان بنانے کی قیادت ہم نے کی. میں اس کو بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ قائد اعظم کی جو عزت و عظمت ہے، ہم کہتے ہیں سب لوگ اس کو احترام کریں، ورنہ ظاہر ہے کہ میں تو ان کی جو نماز جنازہ ہے اس سے بھی واقف ہوں، وہ بھی میں جانتا ہوں. جس بزرگ نے پڑھائی، کیسے پڑھائی گئی، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. خیر الگ بات ہے. پاکستان بنانے میں ہمارا کردار، پاکستان کو چلانے میں ہمارا کردار. جب بن گیا نا پاکستان کے پاس کچھ نہیں تھا. قائد اعظم نے برملا کہا بعض لوگوں کو، والی نگر ایک ریاست ہے، آپ جانتے ہیں نگر ریاست ہے جس کے شیعہ ریاست ہے، جس کی سرحد ملتی ہے چین کے ساتھ. اور پھر یہاں سے ایک اور بات میں کہتا چلوں، نگر سے لے کر ننگر پار کر تک، جس سے میں ہو کے آ رہا ہوں، نگر ہے بالکل چین کی سرحد پہ، ننگر پار کر ہے انڈیا کے بارڈر پہ، وہاں تک تشیع جگہ جگہ موجود ہے. اور پاکستان ہمارا قومی پلیٹ فارم ہر جگہ موجود ہے. صرف ملکوال نہیں ہے، بلکہ میں جب چلا ہوں وہاں پہ بلوچستان کے اندر، تو میں نے تشیع کو وہاں ایسے کشف کیا جیسے تیل کمپنیاں زمین سے تیل نکالتی ہیں. کوئی جگہ نہیں ہے جو ہم سے مربوط نہ ہو. ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب بچے ہیں، عزیز ہیں، چھوٹے ہیں، سب کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے. اس کا کوئی اپنا خیال ہو تو ہوتا رہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر شخص رابطہ کر سکتا ہے مجھ سے. یہ امتیاز حاصل ہے ہمیں کہ کوئی عام سے عام آدمی، غریب سے غریب آدمی، معذور سے معذور آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے آدمی تک، اس کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی واسطہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا. کارڈ ان کے پاس ہے، لے لیجئے. اور ایک ٹیلی فون وہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے. آپ 3 بجے اٹھ کے مشکل پیش آتی ہے، رابطہ کریں. ہم جو بھی کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ دعا ہے. وہ 24 گھنٹے کھلا ہے فون، 24 گھنٹے، ہر وقت آدمی بیٹھا ہے، پیغام دیجئے. میں خود رابطہ کرتا ہوں لوگوں سے. کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، سب سے میں رابطے میں ہوں. سب سے رابطہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نگر سے لے کر ننگر پار کر تک، اور ادھر شکر گڑھ سے لے کر وہ بلوچستان کے ساحلوں تک، ہر جگہ تشیع موجود ہے، ان سے رابطے ہیں. والی نگر بریگیڈیئر میر شوکت علی، جن کی اب بھی گاڑی جو ہے ان کے بچوں کے پاس ہے، تو اس پہ پاکستان 1 سرخ لکھا ہوا ہے. ان کو وہ پروٹوکول ہے ان کا. وہ بریگیڈیئر میر شوکت علی والی نگر، وہ ہمارے نمائندے تھے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں. ہماری آپ کے ملی پلیٹ فارم کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا انہوں نے. آپ جانتے ہیں کہ قومی پلیٹ فارم کا کتنا زور ہے اور کتنا ربط ہے، تعلق ہے لوگوں کو ان کے ساتھ. ربط اور تعلق سے قومیں قوت پیدا کرتی ہیں، بکھرنے سے قوت پیدا نہیں ہوتی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب پاکستان بن چکا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی میں گنواؤں تو بہت سے لوگ ہیں، اور میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مجھ سے قائد اعظم نے مجھے کہا کہ پاکستان تو بن چکا ہے، تو یہاں تو شاید قلم دوات بھی نہ ہو، پاکستان چلانے کے لیے تو وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا میری ریاست کے اندر جتنا سرمایہ پڑا تھا پورا اٹھا کر میں نے قائد اعظم کے حوالے کر دیا. پاکستان بنانے میں ہمارا کردار، پاکستان کو چلانے میں ہمارا کردار، اور پاکستان کو بچانے میں بھی ہمارا کردار. یہ جو صورتحال ہوئی تشیع کے ساتھ،
جس طریقے پہ اس ملک کے اندر تشیع کو نشانہ بنایا گیا، میں جانتا ہوں، لیکن میری پالیسی یہ تھی کہ میں کسی مسلح مقابلے کو صحیح نہیں سمجھتا، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، تشیع کے مفاد میں نہیں ہے۔ پھر مسلح مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دشمن سامنے ہو، چھپے ہوئے دشمن کے مقابلے میں مسلح مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس سے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور میں چونکہ مکتب اہل بیت کا ترجمان ہوں، صرف تم شیعوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے سامنے جواب دہ ہوں، اس لیے کہ آل محمد سب کے ہیں، بشریت کے رہنما ہیں۔ حسین صرف کسی گروہ یا کسی مکتب یا کسی مذہب یا کسی فرقے کا رہنما نہیں ہے، حسین بشریت کا ہادی اور رہنما ہے، امام ہے۔ اس لیے میں یہیں کہہ دوں کہ آپ مت کہا کریں کہ آپ محبت حسین رکھتے ہیں اور دوسرا نہیں رکھتا۔ کسی کو کہنا کہ محبت حسین اس میں نہیں ہے، یہ جملہ کہنا نہیں ہے، مطلب سمجھے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دار اسلام سے خارج کر رہے ہو۔ سب محبت رکھتے ہیں، آپ کا انداز اپنا ہے، ممکن نہیں ہے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو پیغمبر کا اور حسین سے محبت نہ رکھتا ہو۔ جو حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ مانتا ہو اور جس طرح ناز برداری کی حسین کی، جب کہا جا رہا تھا کہ نعم المرکب، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا سوار ہے، کیسا اچھا سوار ہے، کہا یوں کہو نعم الراکب، کیسی اچھی سواری ہے، تو کہا گیا یوں کہو کہ کیسا اچھا سوار ہے۔ جو پیغمبر کے دوش پیغمبر پر سوار ہونے والا، پیغمبر کے گود میں پلنے والا حسین، نواسہ رسول حسین۔ دنیا کے شجرے دیکھنے کے لیے تمہیں کتابیں دیکھنی پڑے گی، مورخوں کے پاس جاننا پڑے گا، کسی تاریخوں کے ورق پلٹنے پڑیں گے۔ حسین کا شجرہ دیکھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، وحی الہی نے کہہ دیا ہے حسین فرزند رسول ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قول، کوئی فرمان قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے، وحی الہی کہہ رہی ہے حسین فرزند رسول ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا، میں جو دیکھ چکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں تمام مکاتب فکر میں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب کے درمیان میں بیٹھتا ہوں، برابری کی بنیاد پر بیٹھتا ہوں۔ البتہ یہ بتا دوں کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی پرابلم ہو یا میں کسی کے سہارا لینے جا رہا ہوں۔ میں نے ان محفلوں میں کہا کہ میں کسی محفل میں سہارا ڈھونڈنے نہیں آتا، میں اپنے مشن کے تحت آتا ہوں، مکتب اہل بیت کا ذمہ دار ہوں، میرا فریضہ ہے امت کو جوڑنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تو دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، خدا نے پیغمبر رحمت کے ذریعہ دلوں کو جوڑ دیا۔ میں پیغمبر رحمت سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں دلوں کو جوڑنے والا ہوں، جدا کرنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے کہا لیکن میں کوئی سہارا ڈھونڈنے نہیں آتا، مجھے اس ملک کے اندر کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس ملک کا یعنی تشیع اس ملک کا طاقتور حصہ ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میں شیعوں کے لیے کہتا ہوں کہ یا علی مدد کہنے والے کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
تشیع کے خلاف جو زیادتیاں ہوں، ابھی میں آپ کو بتاؤں، بڑی سازشیں ہوئی تشیع کے خلاف، سب کو پاؤں تلے روندا، آپ کے علم کے لیے نئی نسل کو میں بتا رہا ہوں، سب کو پاؤں تلے روندا۔ پارلیمنٹ کے اندر سازشیں ہوئیں، ایوان سے باہر سازشیں ہوئیں، ایوانوں کے اندر، میدانوں کے اندر سازشیں ہوئیں، تشیع کے خلاف اور آزاداری کے خلاف، سب کو پاؤں تلے روندا۔ وقت نہیں میں آپ بتاؤں، اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے بل پیش ہوئے، شریعت بل پیش ہوئے، ناموس صحابہ بل پیش ہوئے، ٹاسک فورسیں بنی، فلاں ہوا، کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ تشیع کی حیثیت، تشیع کا مقام، تشیع کی حقوق پر کوئی سودا بازی نہیں ہو سکی۔ تو میں کہتا رہتا ہوں اب بھی لوگوں کو کہ ایک پرزہ اٹھا لو جس پر تشیع کے خلاف کوئی سازش لکھی ہو، جاؤ پارلیمنٹ کے چکر لگاؤ، تمہیں کوئی سوراخ نہیں ملے گا جہاں سے یہ پرزہ پھینک سکو۔ سوراخ بند کر دیے سب۔ آزاداری سید الشہداء کے خلاف سازشیں، میں آپ کو بتاؤں کہاں کہاں آزاداری کے محاذ لگے، اور جس کو ہم نے آزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام نہیں بنایا۔ کوئی ایسی جگہ، سیون شریف میں کلندر کے دربار پہ پابندی لگائی گئی آزاداری کی، مجھے نہیں پتا میں کیسے پہنچا وہاں پہ۔ میں نے ماتمداری شروع کی تو وہاں ماتمدار کون تھے؟ وہ کوئی انسان تھے یا فرشتے تھے مجھے یہ بھی معلوم۔ اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے اور ہم نے وہاں کنونشن کر کے اعلان کیا کہ سید کے دربار پر آزاداری کی جتنی رسمیں ہوتی ہیں اس میں 1 انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آزاداری سید الشہداء، ابھی مجلس کی بات کر رہے تھے، اس پروگرام کی بات کر رہے تھے۔ ہم قانون پسند شہری ہیں، ہم قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام کرنا، اجتماع کرنا، احتجاج کرنا، یہ ہمارا حق ہے، یہ قانونی چیز ہے، اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ سادہ مومنوں کو، مت لو اجازت مجلس اعضاء کی۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون مجلس اعضاء کو روک نہیں سکتا، یہ عین قانون کے مطابق ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ میں چلتا ہوں اس ملک کے اندر، جاتا ہوں چلتے چلتے یہاں پہنچا ہوں، مجھے یہاں آنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بنیادی حق ہے ہمارا، یہ قانون کے مطابق ہے۔ معذاری ہم نہیں چاہتے، میں معذاری کے خلاف ہوں۔ میں نے اس لیے برداشت کیا، بہت بڑی قربانیاں دی ہم نے جو ضائع نہیں جائیں گی انشاءاللہ، ان کے اثرات ہیں، ان سے تشیع مضبوط ہوا۔ تاریخ کے اندر دیکھیے، جب بھی تشیع کی بنیادوں میں شہادتوں کا سرخ خون پڑا، اس سے تشیع کی بنیادیں اور مضبوط ہوئی۔ اور اس طریقے پہ آزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سادہ مومنین کو بتائیے، میں تو ہر جگہ گزرتا ہوں، کہیں 4 گھر ہیں، کہیں 2 گھر ہیں، کہیں 1 گھر ہے، علم لگا ہوا ہے، اس کے علم کو بچانا، اس کی آزاداری اور ایمان کو بچانا، اس کی نسلوں کو بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایسا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ آزاداری سید الشہداء کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے۔ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سب کے اندر بیٹھا ہوں، سب کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ اور آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ کسی مسلک کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع میں روا نہیں ہے، جتنے بھی۔ اس لیے میں بیٹھا ہوں، میں نے تشیع کا روشن چہرہ پیش کیا تمام مکاتب فکر کے اندر بیٹھ کر۔ میں تم سے بھی کہوں گا کہ تشیع کے روشن چہرے کو داغدار نہ ہونے دو، اپنی ممبر سے ایسی نادانیاں مت کرو، ایسا انداز اختیار مت کرو ممبر سے جس سے تشیع کا چہرہ داغدار ہو جائے۔
دو ٹوک کہہ رہا ہوں، میں روک نہیں سکتا ہوں، میں ابھی پیار سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے حکم ہے پیار سے کہنا، ورنہ میرے پاس تو بڑے اختیارات ہیں۔ میں منتخب قائد ملت جعفریہ ہوں، عوام کی طرف سے میرے پاس اختیارات ہیں۔ میں نمائندہ ولی فقی ہوں، ولایت فقی کے اختیارات میرے پاس ہیں۔ امر بالمعروف کا تیسرا درجہ جو قوت سے برائی کو روکنا اور نیکی کو پھیلانا، اس کے اختیارات بھی میرے پاس ہیں۔ میں جب چاہوں کسی کو روک سکتا ہوں، لیکن میں یوں قوت سے نہیں روکنا چاہتا، یوں لڑائی جھگڑے سے نہیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تشیع کی ترجمانی میری ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص تشیع کی تشریح یا تعبیر پاکستان کے اندر ایسی تعبیر جو تشیع کے اصولوں کے منافی ہو، اس کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تشیع کا ایسا چہرہ جس سے تشیع کے حقائق کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تشیع کے روشن چہرے کو پیش کرتے ہوئے، اصولوں پر سودا بازی نہیں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر جو بڑا مشہور پارک ہے نشتر پارک، جہاں صف بدی، جس میں تمام دینی جماعتوں کے لوگ موجود تھے، اس لباس کے ساتھ سجدہ قرار رکھ کر ان دینی جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہاتھ کھول کے نماز جب میں پڑھ رہا تھا تو دنیا کے چینل بتا رہے تھے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ کتنی دینی جماعتیں ہیں جن کا اجلاس ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں میزبان ہم تھے، اسلام آباد کے اندر تمام دینی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ ابھی 15 یا 16 کو پھر نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے، جس کی میزبانی میں ہم شریک ہیں۔ آج بھی مجھ سے رابطہ ہوا، تمام دینی جماعتوں کے اندر موجود ہے بحیثیت میزبان، بحیثیت رکن کے، صرف رکن کے نہیں بلکہ بحیثیت بانی کے۔ ہم پاکستان میں اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ کمزور کبھی بانی نہیں ہوتا، کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ بانی وہ ہے جو لوگوں کو بلائے اور دعوت دے کر اکٹھا کرے۔ اور اب بھی میں کہتا نہیں ہوں، آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، جب دو مسلکوں کے درمیان، شیعوں سے ہٹ کر دو مذہب اور فرقوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اتحاد پیدا کرنے کے لیے بھی انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہے۔ اس لیے اور درمیان میں بیٹھے ہیں ہم۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں اس ملک کے اندر ایک مہم چلی تشیع کے خلاف، غلیظ نعرے اور غلیظ، آپ بھول گئے۔ مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، مجھے رات کو فون آتے تھے، بچی فون کرتی تھی، بچے فون کرتے تھے، دفتروں کی باتیں ہوتی تھی، مارکیٹ کے اندر کیا ہوا، لوگوں کے رویے کیسے بن رہے ہیں، دفتروں کے اندر کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ملازموں کے ساتھ کیا۔ ایک طوفان تھا، فتنہ تھا اٹھانے کی۔ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ ان سے، آپ تو کوئی ایسا کریں کہ فتویٰ لیں۔ میں نے کہا میں کسی سے فتویٰ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس ملک میں قرآن و سنت کو براہ راست سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں، کسی مفتی کے فتوے کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے، اور ہم اس کے درمیان میں بیٹھے، اب بھی دینی جماعتوں کے درمیان میں 15-16 کو اجلاس ہو رہا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہمیں اس دائرے سے نکالنے کے لیے۔ وہ سنی نہیں تھے، وہ گروہ تھے جو کرائے کے لوگ تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم دینی جماعتوں کے عین درمیان میں بیٹھے ہیں، مسند صدارت پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں گالیاں بکنے والے اور غلیظ فتوے دینے والے وہ دور گندگی کے ڈھیر میں گل رہے ہیں۔ جو ہمیں نکالنے آئے تھے آج وہ در بدر ہے۔ آج وہ در بدر بھی نہیں ہے، کسی گندگی کے اندر، اس کے اندر فنا ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تشیع اس ملک کے اندر سرفراز اور سربلند ہے۔ یہ عظمت اور سرفرازی میں سمجھتا ہوں کہ نظر خاص ہے امام زمان کی۔ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے۔ آنے والا محرم
ہم چاہتا ہے آزادی سے منایا جائے. کرفیو کے عالم میں، سنگینوں کے سائے میں، کنٹینروں کے قطاروں میں اور خاردار تاروں کے جھنڈ میں اور کناتوں کے اثاروں میں عزاداری منظور نہیں. آپ نے دیکھا سانحہ عاشور ہوا 2-3 سال پہلے پنڈی کا، کس شان و شوکت سے نکلا جلوس چیلم کا. میں نے خود جا کر اس کا افتتاح کیا اور انہی راستوں سے نکلا وہ جلوس، اور اب بھی انہی راستوں سے جا رہا ہے جن راستوں پر پہلے تھا. کتنا طوفان اٹھایا گیا اس ملک کے اندر. ایک بہت بڑا غبارہ بنایا گیا کہ عزاداری کے جلوس نہیں ہونے چاہیے. ہم نے سوئی کا ایک سرا اس غبارے کے اندر ڈالا، ساری کی ساری ہوا نکل گئی. اب کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اس ملک کا شہری ہوں، میں یہاں عزاداری بھی کروں گا، میں جلوس بھی نکالوں گا. میں دوسرے کے حق کی نفی نہیں کرتا. کوئی یہاں محفل سماع منعقد کرے، قوالی عرس کرے، احترام کرے بزرگوں کا، مت مداخلت کرو اس کے اندر. کوئی اگر تبلیغ دین کرے، تبلیغ کرے اسلام کی، آپ اگر شریک نہیں ہونا چاہتے تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. کوئی اگر دعوت اسلام کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلام کرے، آپ ان کے اندر رکاوٹ نہ بنے، مداخلت نہ کریں، معذارائی نہ کریں. کوئی اگر مجلس کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، زنجیر زنی کرتا ہے، ماتم زنی کرتا ہے، اس کو روکنے والا مجرم. قانونی حق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد عبادت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم کرو، لیکن اپنی صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا کرو. ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی، بیہودہ گوئی، بدتمیزی، بد کلامی نہیں. آنے والا محرم ہمارا امتحان ہے، اس میں ہمارے اندر بہت زیادہ وحدت اتحاد ہونا چاہیے. اپنے ہدف کے لیے، مقصد کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہمیں بالکل متحد، یک زبان اور یک کلمہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء ہم چاہتے ہیں عزاداری سے منائی جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ انتظامات اس لیے کرتے ہیں، میں آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے دھماکے ہوتے ہیں، اس سے خودکش حملے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. میں نے کہا عزادار اس راستے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہونے دو دھماکے، ہونے دو خود ہم سے حملے، عزاداری میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں ہے. عزاداری آزادی سے منائیں گے اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آخری جملہ کہوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے، برحق ہے. برحق ہے وہ شخص بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مر جائے، موت ہے، برحق ہے. سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے. باراللہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. باراللہ ہمیں ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما. جنہیں کو مشکل درپیش ہے ان کی مشکل حل فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما. باراللہ رزق میں، مال میں، صحت میں برکت عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عنایت فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں صحت کامل و عاجلہ عنایت فرما، جو اسیر ہیں رہائی عنایت فرما. باراللہ سب کو سلامتی اور خیر عنایت فرما. اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما. حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.